السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ یونس 11ویں پارے میں ہے، اس کا دوسرا رکوع تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ یونس آیت 11 سے 20 تک، 11واں پارہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 11۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ تو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ سورہ یونس کی 11 نمبر آیت میں اس میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جیسے اس ٹائم بھی لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ عذاب لا کے دکھاؤ، اور نبیوں کو بھی یہ بات کہی اور قوموں نے۔ اسی طرح سے آج کل بھی بہت سے ماں باپ اپنے بچوں سے تنگ آ کے یا اپنی پریشانیوں سے تنگ آ کے کئی بار اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بد دعا نہ کیا کرو، اپنے مال و اولاد کے لیے بد دعا پریشان ہو کے کرنا یہ کئی بار تو قبول نہیں ہوتی، کیونکہ فیصلہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے، لیکن کئی بار اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ قبول بھی ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم پھر آدمی پچھتاتا رہتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ اگر ان کے کہنے پہ اللہ عذاب بھیجتے تھا بد دعا کی عوض ان کی، یا وہ جیسے ڈیمانڈ کرتے تھے ان کی کافروں کے کہنے پہ، ان کی عمر پوری ہو جاتی، مطلب ختم کر دیا جاتا انہیں، لیکن اللہ کی مشیت ہے کہ وہ چھوٹ دیتا رہتا ہے اور اس نے ہر چیز کا معاملہ طے کر دیا۔ تو اس نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ ان کے حال پر چھوڑ رکھتے ہیں، مطلب جب انہیں ہم سے ملنے کا شوق نہیں ہے تو ہم بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے ان کی، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ مطلب یہ جو ہے کہ جو اللہ سے جب ملنے کا انہیں شوق ہی نہیں، جو چلنا چاہے تو اللہ بھی ان سے ملنا نہیں چاہتا، بلکہ انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 12۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، مطلب جب کوئی گوٹ اس کی پھنستی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے جب کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو پھر بہت زیادہ تسبیحات، رونا، گڑ گڑانا، تکلیف کی حالت میں عاجزی کے ساتھ لوگ دعائیں کرتے ہیں، بہت ادھر ادھر عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، لیکن جب وہ پریشانی ٹل جاتی ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی صلاحیت کی وجہ سے چل گئی۔ یہاں اللہ نے کہا اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، اور پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ یہ ہے وہ بات کہ وہ بے بہرا ہو جاتا ہے۔ آج مطلب جب پریشان ہوں گے تو بہت گڑ گڑائیں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ ویسے تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم اپنے خوشحال دنوں میں اللہ کو یاد رکھیں۔ تو آپ یقین کریں کہ بزرگ نے لکھا اگر آپ اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھیں گے تو آپ کے برے دن آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم غفلت میں رہتے ہیں۔ جب ہمارے اچھے دن ہوتے ہیں اس میں اللہ یاد نہیں آتا، برے دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ مومن پریشانی میں صبر کرتا ہے اور خوشحالی میں شکر کرتا ہے۔ تو اگر ہم خوشحالی میں شکر کرتے رہیں گے تو آپ یقین کریں جو اگر کوئی ہلکی پھلکی پریشانی آئی بھی تو ہمیں پریشان نہیں کرے گی۔ یہاں اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اپنی تکلیفوں کے لیے جو اسے پہنچتی تھی کبھی ہمیں ان سے پکارا ہی نہیں تھا، مطلب احسان فراموش ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، ناشکرا پن کرنے لگتا ہے۔ ان حد سے گزر جانے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوش نما بنا دیا گیا ہے، مطلب شیطانی وسوسہ کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ناشکرے پن کو بھی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا معاملہ جو ہے ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک عذاب ہی ہے، انہیں اپنی ناشکری بھی بھلی لگنے لگے، اپنے گناہ جو ہے ان کے جو کام ہے گناہوں کے وہ خوبصورت اچھے لگنے لگے۔
کسی کے بھی. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے ایمان لے آتے. مطلب ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ ہم نے پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، لیکن وہ جو لوگ تھے وہ مجرم تھے اور ظلم کیا کرتے تھے اپنے اوپر. قرآن میں اللہ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا، ظلم عظیم، سورہ لقمان میں. ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، مطلب بدلہ لیتے ہیں اللہ مشرکوں سے. یہ جو مشرکین مکہ تھے انہیں تنبیہ کی گئی کہ اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری قومیں تھیں، گروہ تھے، انہیں ہلاک کیا صرف ان کے ظلم کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے. 14 نمبر آیت، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا، مطلب پچھلی امتوں کو جانشین جو تھا انہیں بھیج دیا اور دوسری کو بلا لیا. اللہ بدلتا رہتا ہے لوگوں کو لوگوں سے. قرآن میں کئی جگہ اس نے بات کہی، قوم کو بھی بدلتا رہتا ہے، لوگوں کو بھی بدلتا رہتا ہے. آپ دیکھیں ہر 50 سال میں تمام چہرے بدل جاتے ہیں اور ہر 100 سال میں تمام انسان بدل جاتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 100 سال سے زیادہ عمر پاتے ہوں، لیکن باقی آپ روٹین یہی ہے کہ 50 سال میں تمام چہرے بدل جاتے ہیں، جھریاں پڑ جاتی ہیں لوگوں میں. جو جوانی یا نوجوانی کے چہرے ہوتے ہیں وہ بڑھاپے میں بالکل عجیب سے ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے تمام انسانوں کو اللہ بدل دیتا ہے 100 سال کے اندر. یہاں اللہ رب العزت نے یہ کہی کہ پچھلی امتوں کا جانشین بنایا، نئی امتوں کو لا کے، مطلب ایک کے بعد دوسرے کو جو لانا ہے اللہ رب العزت کی سنت ہے. اگر پہلوں کی طرح یہ لوگ بھی گڑبڑ کریں گے تو اللہ انصاف والا ہے. پچھلے قصے جو ہیں قوموں کے وہ ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان سے اپنی اصلاح کریں. اگر ہم اصلاح کرتے ہیں تو ٹھیک. ایسے ہی دین کا پھیلانا، قیام کرنا بھی ایک دوسرے سے سنت ہے ملنا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بات کہی کہ یہاں جو موجود ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ انہیں دوسروں تک یہ بات پہنچانی ہے جو یہاں موجود نہیں ہے. مطلب دین کا پھیلانا جو ہے وہ سب پہ فرضوں میں ہے، فرائض. 15 نمبر آیت، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائی ہے. معاذ اللہ، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ یا تو قرآن میں تبدیلی کرو اور یا پھر دوسرا کوئی کلام لاؤ. یہ ہمیں مائل نہیں کرتا. آج بھی آپ نے سنی ہوں گی نیٹ وغیرہ پہ جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنی آیتیں ہٹا دو، قرآن کی جو ہیں آیتیں یہ معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. غیر قوموں کا کہنا یہ ہے کہ کسی طرح سے ان میں تبدیلی ہو جائے، تحریف ہو جائے. جیسے پچھلی قومیں ہمیشہ سے ہر نبی سے مطالبہ کرتی رہی کہ اللہ کے کلام میں تحریف چاہیے، اسی طرح سے آج کے دور میں بھی لوگ یہ چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ کسی طرح سے ان آیتوں کو ہٹائیں یا کوئی دوسرا قرآن لا کے دکھائیں. یہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہمیں مائل نہیں کر رہا آپ کی طرف. یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجیے، کوئی جو میں کہہ رہا ہوں کچھ تبدیلی کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجیے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں. مطلب وہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نمائندوں پہ آتی ہے اور وہ پابند ہیں کہ اس وحی کو بالکل جو کا توں پہنچا دیں. اس کا بہت بڑا ثبوت آپ نے دیکھا ہوگا، قل جو ہے نا، قل کہتے ہیں کہہ دو. آپ جو قل اللہ احد پڑھتے ہو تو اس میں یہ ہے کہ کہہ دو اے نبی کہ وہ اللہ ایک ہے، قل ہو اللہ احد. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کہہ دو تو قل کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، پھر نبی اپنا آپ کہہ دیتے. لیکن قل کا بھی کہہ دینا یہی بات ہے نبی کی طرف سے کہ انہوں نے ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے. جو کا تو جس طرح سے وہی آتی تھی اسی طرح سے. تو یہاں اللہ نے اپنے نبی سے یہ بات کہلوائی ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی میں ترمیم نہیں کر سکتا. میں تو پابند ہوں، مجھے کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر سکوں، ورنہ نافرمانی ہوگی اللہ کی اگر میں ترمیم کروں. میں بھی ایک یہاں پہ بس میں تو اس کا اتباع کروں گا، جو وہی آ رہی میں تو اسی کے پیچھے چلوں گا جو میرے پاس وہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، مطلب کلام. اگر میں اپنی رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. اگر میں ترمیم کروں گا اس میں تو میں بھی بشر ہوں، مجھ سے ہی پوچھ گچھ ہوگی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم تو کیا ہیں ان کے مقابلے میں. اور یہ حضور کی عاجزی کی بات ہے کہ یہ بات کہنا کہ میں تو ایک
सीधा साधा सा बशर हूँ, मेरे ऊपर तो वही आती है, वो मैं तुम तक पहुँचा देता हूँ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं कुछ भी तब्दीली इसमें कर सकूँ। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 16 नंबर आयत में आप यूँ कह दीजिए कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ना तो मैं तुमको वो पढ़कर सुनाता और ना अल्लाह तुमको इसकी तलाक देता, क्योंकि मैं इससे पहले तो एक बड़े हिस्से उम्र तुम में रह चुका हूँ, फिर क्या तुम अकल नहीं रखते। मतलब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी से ये बात कहलवाई कि अल्लाह की मशीयत है, उसी के हुक्म से ये कुरान जो है, उसके हुक्म जो है, उसके अहकाम जो हैं पहुँचे हैं, और मैं उसी के हुक्म से पहुँचाता रहा, और मैं कभी झूठ तुम तक नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैंने एक उम्र तुम्हारे साथ गुजारी है। 40 साल की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली है, मतलब ज़हूर हुआ है। नबी तो वैसे पैदाइशी नबी होते हैं, लेकिन उसका इजहार जो है वो 40 साल की उम्र में हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग उम्रों में नबियों को ज़हूर हुआ है उनकी नबूवत का। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम में उनको पालने में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बोलना सिखा दिया था, वो पालने से ही नबी बन गए थे। उनकी उम्र ही 33 साल हुई, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल को पहुँचे तब उन पर वही आनी शुरू हुई। तो यहाँ ये कहलवाया है कि मैं तुम्हारे बीच में एक उम्र गुजार चुका हूँ, मतलब जो बड़ा हिस्सा उम्र का है वो तुमने देखा कि मैंने कभी किसी उस्ताद से कुछ नहीं पढ़ा। ये सिर्फ अल्लाह का कलाम है जो मुझे तुम पे सुनाना फ़र्ज़ है, और न मैं शायर रहा, न मैं काहिन रहा, न मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई धोखा किया, बल्कि तुम मुझे सादिक़ और अमीन मानते हो। एक उम्र तुम्हारे साथ गुजारी मैंने 40 साल की, तो जाहिर सी बात है कि मैंने जब कभी झूठ नहीं बोला, तो अब मैं इस कलाम के बारे में कैसे झूठ बोल दूँगा कि अल्लाह का कलाम है। जब मैं बंदों के बारे में कभी झूठ नहीं बोला, तो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोल दूँगा कि किसी और के कलाम को अल्लाह का कलाम बता दूँगा। फिर क्या तुम अकल नहीं रखते? मतलब तुम वो जो तुम कह रहे हो उस पर सोच नहीं रहे कि तुम क्या कह रहे हैं, कि सच्चा अमानतदार कोई हो और फिर वो झूठ कैसे बोल देगा। सो उस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झूठा बतलाए। यकीनन ऐसे मुजरिमों को असलन फलाह ना होगी। अल्लाह अगर ये कुरान मैं ख़ुद गढ़ लूँ तो मैं सबसे बड़ा जालिम हूँ। माज़अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही उन्होंने कि अगर मैं ख़ुद इस कुरान को गढ़ूँ या अल्लाह पे झूठ बांधूँ कि किसी बंदे का कलाम हो और मैं अल्लाह का कलाम बताऊँ, इसीलिए बहुत सख्त मामला है कि कुरान की जो आयतें हैं अगर आपको मालूमात है तब आप दर्द हैं। आप किसी भी चीज़ को अगर ये कह देंगे कि अल्लाह का कलाम है और वो अल्लाह का कलाम ना हुआ तो आपकी पकड़ होगी, ये अल्लाह पे झूठ बांधना हुआ। मतलब कोई भी बात अगर आप ये बात कहते हैं, अगर पूरे रसूल से आपको पता है कि कलाम पाक में आई है, फिर तो उस बात को आगे बढ़ाएं। और अगर आपको ये पता नहीं है कि कलाम पाक में है नहीं है, तो फिर आप ये कहें भाई मैंने सुना है, हो सकता है कुरान में है नहीं है, पक्का याद नहीं है, मतलब ये अल्लाह पे झूठ बांधना होगा। तो यहाँ अल्लाह ने कहा कि अगर ये हक़ है तो जाहिर सी बात है जब ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाना है, और जो इसे नहीं मानेगा वो भी जालिम कहलाएगा। अपनी तरफ से घड़ के अल्लाह के कलाम को कह देना ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उसकी आयतों को झूठा बताऊँ, यकीनन ऐसे मुजरिमों को असलन फलाह ना होगी। अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करना या अल्लाह की आयतों को झूठा बतलाए वो मुजरिम है। 18 नंबर आयत, और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उनको ज़रर पहुँचा सकें और ना उनकी नफ़ा पहुँचा सकें। मतलब जो मिट्टी के बुत हों या मज़ार हों, ये किसी भी कीमत पे कुछ नफ़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकते, जिनका ये शरीक ठहराते हैं अल्लाह का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि जिसके अमल उसे पीछे कर दें, उसका नसब उसे आगे नहीं कर सकता। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि यहाँ जो लोग जिन्हें ये माबूद मान रहे हैं वो इनके किसी काम नहीं आ सकते, ना इन्हें नफ़ा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान, क्योंकि ये तो बंदों को भी पूछते थे ना, देवी देवता या ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। तो इस तरह का मामला जो भी करेगा शिर्क। यहाँ जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उनका बाप जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप जो है वो किसी भी कीमत पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फला नहीं दे सका, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को छोड़ दिया अल्लाह के लिए। ऐसे ही नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, अगर वो अल्लाह को मानने वाला नहीं था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान बना दिया इस बात को, और नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि इसके बारे में दुआ ना करना, ये तेरी औलाद में से नहीं है। मकसद वहाँ ये नहीं था खुदा न खास्ता कि उनका बेटा नहीं था, नाजायज़ औलाद था, बल्कि ये है कि जो तुझे नहीं मानता वो तेरी औलाद में से नहीं, जो तेरा मानने वाला नहीं वो तुम में से नहीं।
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ جو فلاں کام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا تمام نبی جتنے بھی گزرے ہیں وہ اپنی امتوں کے روحانی باپ تھے سب، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے روحانی باپ تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں، ان سے کبھی تم شادی نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ ہماری مائیں ہیں تو ان کے ہسبینڈ ہمارے باپ ہوئے، روحانی باپ۔ ہمارے اصل باپ دنیا میں تو جو ہمارے باپ جن سے ہماری ولادت ہوئی، لیکن اصل میں روحانی باپ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کا حق تمہارے جانوں سے بھی زیادہ تمہارے اوپر ہے۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ان کا سب سے زیادہ حق ہے ہمارے اوپر۔ یہاں اللہ نے کہا اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں، جو یہ جنہیں معبود مانتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، جنہیں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو، جبکہ معبود کی شان یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس پہ قادر ہوتا ہے، بدلے پہ بھی اور اجر پہ بھی۔ یہاں اللہ نے وہی بات دہرائی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نفع نقصان پہنچائیں گے، یہ ہمیں سفارشی ہیں، اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے۔ جھوٹے جو معبود ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت کے مقرب سمجھنا، انہیں سفارشی سمجھنا، یہ سب اپنے آپ کو جھوٹے عقیدے میں لے جانے والی بات ہے اور دوزخ کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ یہ سوچنا کہ کوئی مزار ہماری بگڑی بنا دے گا، کوئی بزرگ کسی مرکز میں ہم جائیں گے تو وہاں سے ہمارے بگڑے کام بن جائیں گے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ صرف مرکز مسجدیں ہیں جو اللہ کے گھر ہیں، جہاں آپ جا کے اللہ سے دعائیں کریں۔ آپ کا کسی مزار سے گزر ہو تو آپ وہاں ان کے مغفرت کی دعا کریں، ان کے درجے بلندی کی، وہاں اللہ کے دوست دفن ہیں، اپنے لیے دعائیں کریں، چلے گا۔ لیکن اگر آپ مزار والوں سے ذرا سی بھی توقع کریں آپ نے کہ میں صابر میاں پہ جاؤں اور وہاں میری جو ہے حاجتیں پوری ہو جائیں گی، بس آپ نے شرک کیا۔ کیونکہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن میں اللہ نے 186 نمبر آیت سورہ بقرہ میں کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دے مجھے پکارے، میں ان کی سنتا ہوں اور مانتا بھی ہوں، بس یہ ہے کہ یہ میری بھی تو ماننا ہے۔ اب ہم اگر 5 وقت کی نمازیں یا سود سے بچنا یا ظلم کرنا یا قتل و غارت کرنے سے نہیں بچتے ہیں تو ہم اللہ کی نہیں مان رہے۔ آج جو اتنے پریشان مسلمان ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے منہ پھیر لیا، تو اللہ نے بھی ہم سے منہ پھیر لیا۔ بھئی اگر آپ اللہ کی طرف سے ادھر دیکھو گے تو اللہ بھی تمہاری طرف سے ادھر دیکھے گا، ایسا تھوڑی ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھتا ہی رہے گا۔ تو بڑی شان والا ہے، آپ اللہ کی طرف رک کر کے دیکھو۔ نبی نے خود فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میری طرف چل کے آئے گا میں ایک طرف دوڑ کے جاؤں گا، کوئی میری طرف 1 قدم آئے گا میں اس کی طرف 10 قدم آؤں گا، میری رحمت۔ یہاں جو ہے یہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ پہل نہیں کرتا، چاہتا وہ یہ ہے کہ پہل تو آپ کریں، آپ اس سے مانگیں، دیکھیں کیسے نہیں دیتا۔ طریقہ مانگنے کا، گڑ گڑانے کا، وقت خود بتایا حدیث قدسی میں کہ اللہ جو ہے وہ پہلے عرش پہ، پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اس کا عرش، اور خود منادی کرتا ہے کوئی مانگنے والا؟ وہ جو ٹائم ہے وہ جو ہمارے سونے کا، اس ٹائم آپ جا کے دیکھو اپنی حاجت ہے، پلو پھیلاؤ فقیروں کی طرح کہ اللہ تیرا مانگتا ہوں، مجھے کسی اور کے آگے پلو نہ پھیلانا پڑے۔ یہ تیرے اس ٹائم پہلے آسمان پہ عرش آنے کا ٹائم ہے، تو نے خود اطلاع دی، میں اس ٹائم اٹھ کے بیٹھا، اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ ان کے آگے پھیلواؤ اللہ کے آگے، دیکھو انشاءاللہ کیسے کام نہیں ہوتا۔ روز میرے پاس لوگ آتے ہیں، کسی کی کوئی پریشانی ہے، کسی کی کوئی پریشانی، آپ یقین کریں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں پہچان کرنی ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے کہ واقعی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ اللہ جب شیء قدیر ہے، علیم ہے، تو کیا ایسی بات کر دے گا جو جھوٹ ہے؟ کوئی اور معبود اس کے ساتھ ہو اور وہ نہ بتائے تمہیں، ورنہ کوئی دلیل دکھاؤ اس بات کی کہ بھائی اللہ نے کوئی معبود بنایا ہو اپنے ساتھ ساتھ، اور نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک و برتر ہے ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں، مطلب بلند، اور وہ پاک ہے ہر طریقے کے شرک سے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اس کا ساتھی ٹھہراتے ہیں، جھوٹے معبودوں کو اس کا مقرب یا اس کا سفارشی سمجھتے ہیں، اس میں بالکل بھی جھوٹے عقیدے کی طرف نہیں جانا، ورنہ اللہ جو ہے وہ پھر پکڑ کرے گا۔ کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ نے بات کہی ہے بس کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا قرآن میں، باقی تمام گناہ میں معاف کر سکتا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ تو شرک کے بارے میں کہا کہ معاف نہیں کروں گا، کسی بھی قسم کا کوئی شرک ہو وہ معاف نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ حالانکہ اور گناہوں کو آپ کی کوئی چیز چھوٹ گئی، آپ سے اللہ کا حق چھوٹ گیا تو اللہ معاف کر دے گا،
لیکن شرک کے بارے میں پکی بات ہے بالکل، ایک جگہ نہیں بلکہ 2 جگہ قرآن میں گئی، اللہ تو ایک ہی جگہ کہتے تو بہت بڑی بات ہے۔ 19ویں آیت، اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، اللہ حضرت آدم کی نسل سے تھے، بہت دنوں تک لوگ توحید پہ ہی رہے، بعد میں جو ہے وہ ان میں بگاڑ آیا اور یہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے توحید کی فطرت پہ، اور پھر اس کے ماں باپ جو ہیں اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں یا مسلمان بناتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا کہ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، لوگوں میں بگاڑ آ گیا، شریک بنا کے تفرقہ پھیلایا، ورنہ ایک ہی دین تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ نوح علیہ السلام بھی ایک ہی دین پہ تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی پیغمبر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری پیغمبر تک ایک ہی دین رہا، ایک ہی راستہ رہا۔ کتابیں الگ الگ آئیں، نبی الگ الگ آئے، لیکن راستہ ایک، اللہ کا پیغام ایک، اللہ کا مشن ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا ایک ہی امت تھے لوگ بھی۔ اگر آپ یہودی آج کہتے ہیں تو وہ اس زمانے کے مسلم تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، آج چاہے وہ یہودی کہلا رہے ہیں، مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینے کو اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دینا۔ تو جس نبی کے آگے ان کی امتوں نے سرنڈر کیا وہ اس دور کے مسلمان تھے، جیسے ہم لوگ ہیں۔ اور اگر ہم واقعی سرنڈر نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے تو ہم نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں ہمارا ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ مسلم کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو۔ اگر آپ اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے آگے تابع نہیں کر دیتے تو آپ یقین کریں آپ اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہیں۔ تو اس لیے چیک کریں کہ کہیں ہمارے سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ ایسا تو نہیں کہ اذان سن کے ہم سوتے رہتے ہوں، نماز کا ٹائم ہوتا ہو ہم کام میں لگے رہتے ہوں، اپنے گاہک نمٹاتے ہوں، وہاں اللہ تو منادی کرا رہے ہیں اور ہم اپنے گاہک نمٹا رہے ہیں کہ ابھی پڑھ لیں پھر وہ قضا کر دیں۔ یہ سب جو ہے یہ میرے نزدیک تو شرک ہے، شرک بڑے گناہ ہیں۔ اس لیے سوچ لیں کیا کیا ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر اسے اصلاح کریں انشاءاللہ توبہ کر کے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ 2 نفل میں صحابہ کرام اپنے جو معاملے تھے وہ سلجھا دیا کرتے تھے، اور 2 نفل توبہ کے آپ پڑھ لیں، اللہ تو بہت غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تواب الرحیم۔ اس نے اپنے نام جو 99 نام ہیں ان میں ایسی ایسی صفت اپنی بیان کی، اور قرآن میں بھی ایسی ایسی آیتیں ہیں، ایسی خوشخبری۔ سورہ زمر ہے، اس کی 39 نمبر آیت میں اللہ نے بات کہی کہ اے نبی، 52 یا 53 نمبر آئے تھے شاید، کہ ان سے کہہ دے کہ اگر انہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر لیے تو میں انہیں بالکل معاف کر دوں گا، یہ میری طرف آئیں تو صحیح۔ آپ کبھی پلٹ کے 2 نفل پڑھ کے دل سے، مگر ڈرامے بازی نہ ہو توبہ میں، آپ نفل 2 پڑھ کے انشاءاللہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دیکھیں کیسی معافی ملتی ہے الحمدللہ۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت بڑے بڑے گناہوں میں ملوث تھے اور توبہ سے بدل دیا، جو حضرت عمر کو بدل سکے، جو نبی کے قتل کرنے نکلے تھے۔ عمر کون ہے بھائی؟ عمر تو وہ ہے نا جو تلوار لے کے نبی کو قتل کرنے نکلے تھے، معاف کر کے کیا بنایا؟ خلیفہ۔ نبی کے منہ سے بات نکلی کہ میرے بعد نبی ہوتا تو کوئی، وہ عمر ہوتا۔ عمر وہ ہے جسے دیکھ کے شیطان بھی گلیوں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ نبی کی حدیثیں ہیں عمر کے بارے میں، وہی عمر تو تھے جو نبی کی گردن اڑانے کے لیے نکلے تھے معاذ اللہ۔ تو یہاں اللہ نے یہ بات کہی، امت تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ مطلب اتمام حجت جو ہے نا وہ آزادی ہے۔ سورہ بقرہ کی 213 نمبر آیت میں بھی اللہ نے بات کہی ہے، اور ہمیں بھی ویسے بھی تنبیہات آتے رہتے ہیں، چونکانے والی چیزیں، سونامی ہیں، زلزلے ہیں، بارشیں ہیں، سیلاب ہیں، یہ جو ہیں آپس کے جھگڑے، یہ سب جو مسلمانوں میں آج ہو رہے ہیں نا فرقہ وارانہ مسئلے، یہ سب جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہیں۔ تو پہلے کس طرح کے عذاب آتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ تول میں کمی کری کسی امت نے تو اللہ نے اسے ختم کر دیا، یا ہم جینسی کری کسی امت نے تو اللہ نے عذاب بھیجا، آسمان میں پتھر برسایا، اس بستی کو پوری اٹھا کے، لوط علیہ السلام کی بستی آپ نے سنا ہوگا کس طرح ختم کری اللہ نے۔ تو اب تو یہ اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہوئی ہے کہ یہ ساری کمی ہمارے اندر ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بڑا عذاب نہیں آتا، چھوٹے موٹے عذاب تو آتے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا کہ اگر معاملہ جو ہے وہ ٹھہرا نہ چکا ہوتا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے طے نہ ہوئی ہوتی، تو میں اب تک ان کا فیصلہ چکا ہوتا ہم لوگوں کا۔
اس لیے ڈرا کرو، توبہ کرا کرو. ہر چیز جو ہے انسان کی اس دنیا جو ہے وہ ایک اجل ہے، ایک دن سب نے ختم ہونا ہے. ایک مدت تک مہلت ملی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے مہلت دینا. تمام امتوں کی ہماری مہلت ذرا زیادہ ہے کیونکہ نبی کی دعا لگی ہوئی ہے، قیامت تک کی مہلت ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری موت ہی ہماری قیامت ہے، ہمیں جو مہلت ملی ہے ہماری سانس تک ہے نا، آخری سانس تک، اس کے بعد تو ہمارا چیپٹر بند ہو جائے گا. نبی نے فرمایا ہر ایک کی قیامت اس کی موت کا دن تک ہے. وہ قیامت حساب کتاب والی تو آئے گی بعد میں، لیکن آپ کی قیامت اس دن آ گئی جس دن آپ قبر میں پہنچ گئے. نبی نے فرمایا قیامت جو ہے وہ قبر جو ہے وہ یا تو دوزخ کا ایک گھڑا ہے اور یا پھر جنت کی ایک کھڑکی ہے. آپ کو تو پتہ لگ جائے گا دوزخ میں پہنچتے کہ آپ ہیں کون، جنتی ہیں دوزخی ہیں. تو ہمارا تو فیصلہ اسی دن ہو ہی جانا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ کروڑوں سال بعد قیامت آنی، وہ تو حساب کتاب کا دن ہوگا. آپ کی قیامت اس دن ہے، اور موت کا کچھ نہیں پتہ میرے بھائیوں، کسی بھی دن آ سکتی، ابھی بھی اور کبھی بھی. اس لیے بہت محتاط ہو کے چلیں. ان آیتوں کو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں چونکانے کے لیے یہ آیتیں دی گئی کہ ہم اپنے حالات دیکھیں، اپنے فیصلے دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں اور ان پہ غور و فکر کر کے انہیں بدلیں. آج کی آخری آیت، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی. یہ تھا مطالبہ. جتنے بھی نبی آئے ان سے ان کی جو قومیں تھیں وہ ناجائز مطالبہ کرتی تھیں، کوئی بڑا معجزہ لا کے دکھائیں. جیسے قوم سمود کے لیے اونٹنی آ گئی تھی، اس طرح سے ہمارے لیے بھی کوئی نشانی آنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ یا تو بہت پہاڑ جو ہے اسے سونے کا کر کے دکھا دے رہا ہوں، یا یہاں پہ جو بہت پہاڑ ختم کر کے یہاں باغات اور نہریں چلا کے دکھا دیں. معاذ اللہ اس طرح کے مطالبے ہوتے تھے. یہاں کیوں نازل نہیں ہوتی نشانی؟ تو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے. مطلب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کسی بھی رسول کو کب کہاں کیا معجزہ دینا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کون سی کتاب دینی ہے، سب اسے پتہ ہے. اللہ رسول کو کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا. یہ تو اللہ کی طرف سے نمائندے سیٹ ہوتے تھے، اور پھر ان پہ وحی آتی تھی اور پھر ان پہ احکام کرتے ہیں. سو تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. مطلب یہاں اللہ نے بات کہی ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. نبی کے ہاتھ میں تو کوئی معجزہ ہوتا نہیں، اللہ کی طرف سے کیا معاملہ طے ہوتا ہے. تم بھی منتظر رہو، کس طرح کے عذاب، کس طرح کے وعیدیں، کس طرح کی نویدیں. مطلب جو لوگ نیک ہوں گے انہیں نوید ہے قرآن میں جگہ جگہ، اور جو لوگ بد ہوں گے ان کے لیے وعیدیں ہیں. تو یہ مکی دور کا معاملہ تھا. پھر مدنی دور میں جو ہے وہ عذاب کی جو انہیں پہلی قسط ملی، جو کہتے تھے ہمیں عذاب لا کے دکھاؤ، وہ بدر کی لڑائی میں 70 جو ہے ان کے کافی جو ہے مارے گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا. یہ آج الحمدللہ دوسرا رکوع پورا ہو گیا سورہ نصرت.